السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں کیا ہیں؟ اپنے تو آپ کی تعریف کرتے ہی ہیں اور تعریف کرتے نہیں تھکتے ہیں، اور اپنوں نے آپ کے بارے میں بہت کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، لیکن مخالفین کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا نظریے ہیں، آج اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں مکہ سے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ پلے بڑھے جوان ہوئے، جہاں آپ اپنی زندگی بسر کی ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پلے بڑھے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک پتھر، کالا پتھر حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے جھگڑا ہو گیا ہے۔ سب کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا۔ یہ جھگڑا اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ 6 دن تک چلتا ہے۔ آخر میں ایک بوڑھے آدمی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ کے صحن میں آئے گا اور وہ جو فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ سب کہتے ہیں ٹھیک، ہم مانیں گے۔ اگلی صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ کے صحن میں آتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو لوگ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ھذا الامین رضینا ہو، ھذا المحمد، یہ امین ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، ہم اس سے راضی ہیں، جو یہ کہیں گے اس کو مان لیں گے۔ یہ محمد ہے۔ اندازہ کیجیے، یہ مکہ کے لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ امانت دار تھے، آپ کا امانت کا چرچا تھا، انہوں نے آپ کی اس صفت کو دے کر کہا تھا ھذا امین رضینا ہو۔ اور آگے بڑھیے، ابو جہل کفر کا سردار، مکے کا سردار، کافروں کا سردار تھا، اسلام مخالف میں، اسلام دشمنی میں اوج پر پہنچا ہوا تھا، ہر وقت ہر لمحے اسلام کے خلاف سازش کرتا تھا۔ لیکن ابو جہل کیا کہتا تھا وہ بھی سن لیجیے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد، ہم تیری تکذیب نہیں کرتے ہیں، ہم تجھے جھوٹا نہیں مانتے ہیں، ہم تجھے کذاب نہیں مانتے ہیں، ہاں لیکن تم جو کچھ پیش کر رہے ہو، تم جو دعوت دے رہے ہو، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ مطالعہ کیجیے، مشرکین مکہ بھی آپ کو صادق مانتا تھا، آپ کو کاذب ماننے کے لیے قبول نہ تھا۔ اور آگے بڑھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الرقاع سے واپس آ رہے تھے، نجد کے علاقے سے واپس آ رہے تھے، آپ سب دھوپ تیز تھی، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے قیام کیا تھا ایک پیڑ کے سائے میں، صحابہ کرام بھی جہاں تہاں تتر بتر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک پیڑ کے سائے میں قیام کیا، آپ وہاں لیٹتے ہی آپ کی آنکھ بند ہو گئی تھی، آپ کو نیند آ گئی تھی۔ اسی اسنا میں ایک کافر آیا تھا، وہ تلوار نکالا تھا، آپ کو مارنا چاہا تھا، کسی اسنا میں آپ کو نیند ٹوٹ گئی تھی۔ پھر اس نے کہا تھا بتا اے محمد، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا تھا اللہ، لیکن اللہ کا نام سنتے ہی کانپ گیا تھا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ اس کے بعد تلوار آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کہا تھا اے کافر، بتا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں یمنعک منی۔ تو کافر نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ کافر اپنی قوم میں گیا تھا، اپنی قوم میں جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان دیتا ہے وہ ایسا بیان ہے کہ اس بیان کو ضروری ہے کہ سرخ روپ سے دکھا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ آج میرا سابقہ، آج میرا واسطہ ایک ایسے انسان سے ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، روز ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں اس سے بہتر، اس سے مکمل انسان ہو۔ ایک کافر یہ بیان دے رہا ہے۔ ایسے بہت سارے اقوال ہیں جو اس زمانے کے مشرکین نے آپ کے بارے میں دیا تھا، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغربی مفکر کا، یورپ والوں کا، امریکہ والوں کا، جو بڑے بڑے مؤرخین ہیں، اس کا کیا قول ہے۔ آئیے ہم
تاریخ پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مغربی مفکر ڈاکٹر ڈی رائٹ بہت بڑا مفکر ہے اور بہت بڑا فلاسفر ہے. وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، دنیا ارضی کے لیے اپنی رحمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ڈی رائٹ، مغربی مفکر ہے. یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو پوری انسانیت کے لیے ابر رحمت ہے، رحمت کا بادل ہے. جب تک آپ کی رحمت کا بادل چھایا رہے گا دنیا میں رحم و کرم کا معاملہ ہوتا رہے گا. آگے کہتا ہے تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس خدا بندی کو جس نے حکام خدا بندی کو اس عمدہ طریقے سے انجام دیا ہے، جس نے اللہ کے احکام کو جس حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا، کوئی انجام نہیں دیا ہے. یہ کہہ رہا ہے. اور آگے بڑھیے. امریکہ کا مشہور مصنف مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دا ہینڈ. اس کتاب میں اس نے پوری انسانیت کے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا میں انسان بسنے لگے ہیں، اس وقت سے آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان تمام انسانوں میں 100 انسان کو چنتا ہے. وہ 100 انسان کا انتخاب کرتا ہے، 100 مکمل انسان کا. اور میں بتاؤں آپ کو کہ 100 انسان کا انتخاب کرتا ہے. سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا درجہ کس کو دیتا ہے؟ حالانکہ وہ عیسائی ہے. عقل کہہ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو دیتا، عقل کہہ رہی تھی حضرت ابراہیم کو دیتا، لیکن نہیں، وہ انصاف پسند انسان تھا. وہ سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اتنا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ممکن ہے کسی کو میرے اس انتخاب پر تعجب ہوتا ہو کہ میں نے محمد کو جو امی تھا، ان پڑھ تھا، اس کو پہلا مقام کیوں دیا؟ 100 آدمی کا انتخاب کیا، پہلا مقام کیوں دیا؟ تعجب ہو. وہ کہتا ہے میں نے دنیا کے انسانوں میں اپنے اول مقام کیوں دیا؟ کہتا ہے کہ مجھ سے وجہ طلب کریں گے، لوگ پوچھیں گے ایسا کیوں کیا؟ تو سنو، کہتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں صرف وہی ایک ایسا انسان ہے جو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب اور کامران ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں دینی دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب اور کامران یہی شخص ہے جس نے جو دعوت پیش کی تھی. یہ دعوت اوج کو پہنچا، معراج کو پہنچا، بلندی کو پہنچا، دینی دو اعتبار سے کامیاب رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کا مشہور مصنف مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے. اور آگے بڑھیے. ڈاکٹر سبق نمساوی یہ کہتا ہے کہ انسانیت کے محمد جیسے، انسانیت کو محمد جیسے مکمل انسان کی طرف انصاف کرنا قابل فخر ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو محمد کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے لیے فخر کی بات ہے. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود، ان پڑھ ہونے کے باوجود، آپ نے نہ کسی اسکول میں پڑھا، نہ مدرسے میں پڑھا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود 1400 سال قبل اسلامی شریعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نہیں تھا، اس کے باوجود اپنی شریعت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ آگے لکھتا ہے ہم اہل یورپ اس کی بلندی کو پالیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اہل یورپ اگر محمد کی بلندی کو پالیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور آگے بڑھیے. المانیہ سے تعلق رکھنے والا، المانیہ ایک دیش ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والا ایک ادیب سر جوتا وہ فرماتے ہیں ہم یورپین پوری قد و قابض، پوری کوشش کے باوجود اس مقام کو نہ پہنچ سکے جہاں تک محمد ان پڑھ ہونے کے بعد پہنچ گئے. ان پڑھ ہونے کے باوجود جہاں تک پہنچے ہم نہیں پہنچ سکے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ المانیہ کا مفکر ہے، ادیب ہے سر جوتا. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی یا عیسائی ہوگا، وہ کہہ رہا ہے.
پہنچ گئے، اور کہتا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی کوئی اس مقام کو نہیں پا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کے مابین، انسانوں کے بیچ اعلیٰ کردار تلاش کیا، اعلیٰ کردار کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں نے اسے محمد کی ذات میں پایا، محمد کے علاوہ کسی اور کے ذات میں اتنا اعلیٰ کردار نہیں پایا۔ اور کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ محمد کا دین غالب رہا اور معراج کو پہنچا، بلندی کو پہنچا۔ اور آگے بڑھیے، تھامس کارلائل، جس کو ناول پرائز مل چکا ہے، ناول پرائز پانے والا تھامس کارلائل کتاب لکھتا ہے ہیروز آف ہیروز، یعنی ہیرو کا ہیرو۔ اس کتاب میں وہ ہر فن کے ماہرین میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ جب نبی کی باری آتی ہے، رسول کی باری آتی ہے، جب اللہ کے دودت کی باری آتی ہے، حالانکہ وہ یہودی ہے، عقل کہہ رہی تھی حضرت موسیٰ کا انتخاب کرے، لیکن قربان جائے اس کے عدل پر، انصاف پر، چونکہ وہ پڑھا لکھا انسان تھا۔ آج فرانس کا جو ماسٹر ہے ویسا جاہل نہیں تھا، وہ عقل و شعور کا مالک تھا۔ وہ آدمی سب سے پہلا مقام جو دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے۔ ہیروز میں سب سے پہلا اونچا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے۔ اور لکھتا ہے اس سے بڑا بے شرم کون ہوگا، اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو دین اسلام کو جھوٹا دین کہے، جو دین اسلام کو جھوٹا کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ محمد کی طرف جھوٹ اور مکر و فریب کا انتخاب کرنا جھوٹ ہے، یہ وہ جو ایسا کرتا ہے وہ بے حیا بے شرم انسان ہے۔ آگے لکھتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرح کی بے سروپا باتوں کے خلاف صف آرا ہوں جو صرف تعصب کے بنا پر، تنگ نظری کے بنا پر کہی جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں عام طور پہ بے تعصب اور تنگ نظری کے بنا پر کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم سب آرا ہوں، برسر پیکار ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ پیغام جو محمد نے 1200 سال پہلے 2 ملین لوگوں سے زیادہ لوگوں کو دیا تھا، یہ پیغام مصعل راہ کا کام کر رہا ہے، 100 میل کا کام کر رہا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ عظیم پیغام جس کی روشنی میں لاکھوں لوگوں نے زندگی بسر کی ہے، لاکھوں انسان اسی پر مرے ہیں، کیا وہ جھوٹ مکر و فریب ہے؟ دیکھیے کتنی اچھی باتیں کہہ رہا ہے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے۔ آخر آگے بڑھیے، ڈاکٹر یدے ویر سنگھ نے کتاب بھی ڈالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر، آپ کی شخصیت پر۔ کتاب کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت پر عظیم احسانات۔ اس طرح لالا رام لال ورما نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے بانی اسلام کی رحم دلی۔ اس طرح جگن ناتھ مشرا جو بہار کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی پر ایک نعت لکھ دی ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ مسلمان نہیں گا، مسلم بھی لکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جرمن کا ایک شاعر ہے، جرمن کا شاعر گوئٹے، وہ لکھتا ہے بے شک محمد کا لایا ہوا دین اسلام انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور اعلیٰ ترین اخلاقی ہدایت ہے۔ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہمدردی والا دین ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق کی ہدایت ہے۔ آگے لکھتا ہے اسلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تعلیم انسان کو اس بلندی تک پہنچا سکتی ہے جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ اسی طرح سے آگے وہ لکھتا ہے اگر محمد جیسے شخص کو دنیا کی آگے وہ اچھی بات لکھتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور ادیب ہے، برطانیہ کا ڈرامہ نگار اور فلاسفر ہے جارج برنارڈ شا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرا یقین ہے کہ اگر محمد جیسے شخص کو پوری دنیا کی کمان سونپ دی جائے، حکومت سونپ دی جائے، تو دنیا کے مسائل کو اس طرح حل کرے گا کہ ہر جگہ خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، شادمانی ہوگی، امن و سکون ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو پڑھا ہے، میں نے محمد کو پڑھا ہے
وہ مکر و فریب سے کافی دور ہے. لوگ جو ان کے بارے میں مکر و فریب کو منسوب کرتے ہیں اس سے کافی دور ہیں. میں نے اس کو پایا ہے کہ اچھے اخلاق کا حامل تھا. اس طرح سے ڈھیر سارے اقوال ہیں رسول کے تعلق سے ہیں جس کو یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ گوگل کھولیے, دیکھیے, وہاں کتابیں موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں اس طرح کئی ناموں سے موجود ہے. آپ کو دیکھیے, پڑھیے, تب معلوم ہوگا کہ مشرقین نے, مستشرقین نے, اہل یورپ نے, عیسائیوں نے اور یہودیوں نے, اسی طرح سے بہت سے ہندوؤں نے بھی ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا ہے. اتنی بڑی شخصیت جس کی تعریف غیر بھی کر رہے ہیں, اپنے غیر بھی کر رہے ہیں, اس کی شان میں بے گستاخی کی جائے, اس کے شان میں زبان درازی کی جائے. ایسے لوگ جو کرتے ہیں, واقعی ایسے لوگ کی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے عقل کا علاج کرایا جائے. یہ لوگ اپنے عقل کا علاج کرائیں, دماغ کا علاج. یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کے دماغ کام نہیں کر رہے, ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنے عقل کا علاج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر ایمان رکھیں, ان کی دعوت کو مکمل طور سے فالو کریں, ہم پکے سچے مسلمان بنیں. آپ